السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان۔ ناظرین، الطاف حسین نے ایک بار پھر سے ملک دشمنی کا ثبوت دیا اور یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل کھیل رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جس پر الطاف حسین نے وطن مخالف جذبات خیالات کا اظہار نہ کیا ہو۔ خیر، یہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے کہ اس ملک نے جس کو بھی عزت دی، نام دیا، مقام دیا، اس میں سے بیشتر نے احسان فراموشی کی مثالیں قائم کی۔ کاش الطاف حسین نے جب پہلی بار اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا تھا تو اس کے خلاف ایکشن لے لیا جاتا تو شاید آج یہ وقت نہ آتا، لیکن اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو الطاف حسین کی حمایت کرتے تھے اور ان کے ہر بیان کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیتے تھے کہ قائد تحریک کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، اور ہماری عوام اعتماد کر کے پھر بھی ان کو ووٹ دیتی تھی۔ حیرانی اس بات کی بھی ہے کہ الطاف حسین کے بیان پر ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت نے مذمت کی زحمت بھی نہیں کی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ غداری کے مرتکب اس شخص کی شہریت کیوں ختم نہیں کی جاتی۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اب بھی الطاف حسین کے ساتھ موجود ہیں، کیا ان لوگوں کو الطاف حسین کے پاکستان مخالف، وطن مخالف جذبات خیالات نظر نہیں آتے؟ کیا اس شخص کی پارٹی میں موجود افراد کی ملک سے وفاداری مشکوک نہیں ہو گئی؟ اور کیا آنے والے عام انتخابات میں عوام اب بھی الطاف حسین کے نام پر ہی ووٹ دیں گے؟ اس پر آج پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ صدر آصف علی زرداری کی آمد کے بعد ایان علی ملک سے باہر، شرجیل میمن کی ملک میں واپسی اور حامد سعید کاظمی صاحب کا رہا ہونا، کیا یہ سب اتفاق ہے یا دال میں کچھ کالا ہے؟ خیر، شرجیل میمن نے واپس آتے ہی اپنے اوپر لگنے والے جو الزامات تھے، تمام الزامات کی تردید کی اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ چودھری نثار بڑھ کے نہ مارے بلکہ اپنا کام کریں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو ہے یہ سندھ کے دوروں کو، ان کو تنقید کا نشانہ بھی ان کے دوروں کو بنایا اور کہا کہ وزیر اعظم سندھ کو لالی پاپ نہ دیں۔ سوال یہ ہے کہ شرجیل میمن کو کیا صرف چودھری نثار پر تنقید کرنے کے لیے ملک میں واپس لایا گیا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ 4 سال کے بعد انتخابات سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت پر تابڑ توڑ حملے کر کے خود کو بڑی اپوزیشن ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آج صاحب بھی عزیز الرحمان چند کے گھر گئے اور انہوں نے بھی کہا کہ روز کے جو الیکشنز ہوئے تھے ہم نے صرف اس سے شکست کھائی اور وہاں پہ ایک زرداری سب پر بھاری، اس کے بھی بڑے نعرے لگتے رہے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ پنجاب میں اب اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے لیے زرداری صاحب نے پنجاب میں آج کل ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں؟ اس پر پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو سے ظفر ہلالی صاحب ہیں، اسلام آباد سے شہزاد چودھری صاحب ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما سینیٹر میاں عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ شہزاد چودھری صاحب، الطاف حسین کے پاکستان مخالف بیانات، جذبات کوئی پہلی بار سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب وزیر اعظم مودی صاحب آپ کو کراچی میں اپنے اردو بولنے والے مہاجروں کے خلاف پاکستان اسٹیبلشمنٹ، فوج اور پیراملٹری فورسز کے مظالم، امتیازی سلوک اور تشدد پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی غلطی کی اور پاکستان ہجرت کر گئے، مگر ہم یہاں پیدا ہوئے جس سرزمین نے ہمیں کبھی بیٹا ہی تسلیم نہیں کیا۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست الطاف حسین ایک عرصے سے باہر ہیں، آؤٹ ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ الطاف حسین اس طرح کے جو بیانات ہیں ایک بار پھر سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ان ہونے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ دیکھیے، الطاف حسین کی بدقسمتی کا آپ اس سے اندازہ لگائیے اور بینک کرپسی کا کہ وہ بیچارہ یہ شور مچاتا ہے، نریندر مودی کو آوازیں دیتا ہے اور نریندر مودی اس کے لیے کچھ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ نہ نریندر مودی کے منہ سے یہ کوئی لفظ نکلتا ہے اس کی سپورٹ میں، نہ وہ اس کے لیے کچھ آواز نکال سکتا ہے۔ اور ایک آدمی جب اپنے پرانے ملک یا پہلے ملک کے کسی دشمن کو بلائے اور وہ بھی اس کی بات نہ سنے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کیا کہنا چاہیے کہ ناقدری یا بے عزتی اور نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، الطاف حسین تو ایک برطانوی شہری ہے، اس وقت وہ پاکستانی شہریت نہیں رکھتا، اس لیے وہاں بیٹھ کر مجھے ایسی ہی گفتگو اس کی لگتی ہے جیسا برامداغ بگتی کی ہوگی۔ برامداغ بگتی کے پھر کچھ یہاں پہ سٹیکس ہیں، میرے خیال میں شاید الطاف حسین کے بھی سٹیکس تھے، لیکن اب شاید وہ سٹیکس آہستہ آہستہ خود کشتیاں جلا رہے ہیں۔ دیکھیے، بات یوں ہے کہ الطاف حسین کی جو پارٹی تھی پہلے والی ایم کیو ایم، اس کے اس وقت بدقسمتی سے 2 دھڑے اس وقت پاکستان میں پہچانے جاتے ہیں، ریلیونٹ ہیں۔ ایک ہے ایم کیو ایم پاکستان اور ایک ہے پی ایس پی یا سرزمین پارٹی۔ ایم کیو ایم لندن کا تو کوئی یہاں پہ حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی وہ نام میں یا آئیڈیالوجی میں شاید ایگزسٹ کرتی ہو، لیکن اس کا کوئی کسی الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی اس کا حیثیت نہیں ہے، نہ وہ الیکشن لڑ سکتی ہے۔
اور نہ ہی میری نظر میں اگر وہ اپنے آپ کو رجسٹر کوئی کروانے جائے گا MQM لندن کے نام سے تو نہ ہی وہ رجسٹر ہو پائے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی الطاف حسین کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. نہ MQM لندن یہاں پر افیکٹو ہو سکتی ہے, اس کے لیے کچھ اور معروضات ہیں جو میں بعد میں اگر آگے جا کے بات کرنی ہوگی تو کریں گے کہ کس طریقے سے MQM لندن یہاں پہ پھر سے اپنے آپ کو دکھا سکتی ہے. اور دوسرا پاسبلٹی اس کی یہ ہے کہ البتہ اگر یہاں کی جو 2 حصے اب بن گئے یا 3 اگر MQM حقیقی کو بھی ملا لیا جائے, اگر یہ لوگ اپنے کارڈ صحیح کھیلیں گے, اور جو کہ نہیں کھیل رہے سوائے سرزمین پارٹی کے, میرا خیال ہے MQM پاکستان نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے ان دی کوالٹی آف اٹس لیڈرشپ, اور کس طریقے سے اس کو پارٹی کو نکالنا تھا MQM یا الطاف حسین کے ہاتھوں سے, اس کی بجائے MQM لندن کی ایک حیثیت آہستہ آہستہ بنتی جا رہی ہے, MQM پاکستان کھوتی جا رہی ہے, اور اس کا سارا فائدہ PSP اٹھا رہی ہے, اس کا سارا فائدہ PSP اٹھا رہی ہے, اور اس نے دکھا دیا نشتر پاک کے جلسے کے ساتھ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری امید تو یہ تھی کہ MQM پاکستان اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پائے گی, لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں ہو پایا. ظفر العالی صاحب. شازیہ 1994 میں مجھے یاد ہے کہ میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک بریفنگ سیشن رینجرز کا بیٹھا ہوا تھا, کراچی آپریشن جاری تھی, تو اس وقت جو انہوں نے بتایا کس قسم کے طریقے سے MQM کے گنڈے جو لوگوں کو مار رہے تھے, تو میں ان بی بی کو کہا اس وقت, میں نے کہا کہ بی بی لگتا ہے کہ دشمن بھی اتنا کرول نہیں ہے جتنے یہ لوگ ہیں. تو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا ہوں بی بی نے کہا کیا کہا, اس نے کہا ہندوستان ٹھیک ہے یہ ہمارا نوشنل اینمی ہے, یہ روایتی اینمی ہے, دشمن ہے, مگر اصل دشمن جو ہیں وہ یہ ہیں. اب جب آپ 22 اگست کا تقریر سنیں, اور شازیہ زیادہ اس کے بعد 23 مارچ کا جب آپ تقریر سنیں, اور میں نے ابھی 25 مارچ کا بھی ان کا تقریر سنا ہے, اب وہ کہتے ہیں نا I have heard from the horse's mouth کہ اس کی کیا نفرت ہے پاکستان کے ساتھ. تو میرے خیال میں بی بی کے جو اسیسمنٹ تھا وہ بالکل صحیح تھا. دوسری بات یہ کیا کرتے ہیں ایئر وائس مارشل صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے, یہ آئسولیٹڈ ہیں, اس کے لوگ پاکستان میں سپورٹرز اس کو چھوڑ رہے ہیں, اور ڈر اور خوف اب ختم ہو گیا ہے, اس کی باتوں سے کوئی خاص یہ نہیں ہے, فیئر اور ٹیرر نہیں ہے. تو میرے خیال میں تو یہ آدمی جو ہے یہ ایسے اب اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے کہ اٹس پیتھیٹک کہ یہ کیا کر رہا ہے. مگر ہمیں سوچنا چاہیے شازیہ کہ ہمیں کیا ریاکشن ہمارا کیا ہونا چاہیے. مثلا ہم اس کے جو پریس کانفرنسز کو میڈیا پبلسٹی کیوں دیتے ہیں, جو یہ کہتا ہے ہم ہر پیپر ہر اخبار میں چھاتے ہیں, کیوں؟ لیٹس اگنور ہم, ہمیں اگنور کرنا چاہیے اس کو, اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے پبلکلی, گورنمنٹ کو کرنا چاہیے مہاجروں کو کہ بھئی اس سے ڈس ایسوسیٹ کرے. ہم لوگ کچھ نہیں کریں, لگتا ہے کہ آفیشل پاکستان کچھ نہیں کر رہا ہے, ان کو پبلکلی نہیں کہہ رہا ہے ان کو کہ ڈس ایسوسیٹ کرو ایسے لوگوں کے ساتھ. اور فائنلی اگر ہم واقع چاہتے ہیں کہ یہ مہاجر کمیونٹی ٹھیک راستے پہ آئے, تو میرے خیال میں جو ان کے ڈیمانڈز ہیں شازیہ, ان کے جو جاب لیسنس ہے, ان کے جو بیٹر لیونگ کنڈیشنز کا ان کا خواب ہے, دیکھیے سندھ سیکریٹریٹ احساس محرومی, بالکل ویری کریکٹ. اور یہ جو سندھ سیکریٹریٹ آج خالی ہے, کوئی مہاجر ہے ہی نہیں ادھر, مانے کہ یہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ کلیئر فیور کر رہی ہے لوگوں کو, سندھی سپیکنگ لوگوں کو. اب یہ سینس آف گریونس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اگر ہم کریں تو میرے خیال میں یہ پوچھیں گے کہ کیا آج آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ لوگ ایک غلط شخص کا دفاع کرتے رہے ہیں, اور اسی دفاع نے اس شخص کو اتنا مضبوط کیا جو آج پاکستان مخالف جذبات کا اظہار, خیالات کا اظہار کھل کر کر رہا ہے. اس میں MQM آپ لوگ آج اپنے آپ کو کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. میاں عتیق صاحب, جو بریک سے پہلے میں نے بات کی کہ آج آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک غلط شخص کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے رہے, یہ کہہ کر کے قائد تحریک نے جو بات کی اس کا یہ مطلب نہیں تھا, غلط مطلب دیا گیا, میڈیا میں غلط رنگ دیا گیا, اور اسی غلط دفاع نے آج الطاف حسین کو مضبوط کیا جو آج کھل کر
जो है ना वो पाकिस्तान मुखालिफ बातें भी कर रहा है, जज्बात का इजहार भी कर रहा है। आप जिम्मेदारी आज आप लोग महसूस करते हैं, जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हैं आप लोग? शाजिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच शाजिया। देखिए, मैं अगर इस बात को इस तरह से लेकर चलूं कि आप काइंडली ये मत कहिए कि हम गलत शख्स का दिफा करते रहे, ये ज़रूर कहिए कि आज का जो स्टांस है वो इस तरह का स्टांस है कि उस पर कोई भी दिफा नहीं कर सकता, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी और आज हम जो कुछ भी हैं इसी पाकिस्तान की वजह से हैं। ये स्टांस किसका है? ये स्टांस है MQM पाकिस्तान का, जिसने अल्ताफ हुसैन से कुल्ली तौर पर कतई ताल्लुकी किया 23 अगस्त 2016। कहीं पर मेरा स्टांस ऐसा, मेरा जवाब या मुझे जो लोग आज MQM पाकिस्तान इंडिविजुअली बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल MQM की बात कर रही, मैं इंडिविजुअली किसी एक नहीं, मैं ओवरऑल उसी, देखिए यहां फर्क डालिए आप, प्लीज जरा फर्क ये डालिए। पहली बात, मेरे लिए AVM साहब, अपना शहजाद चौधरी साहब बहुत काबिल एहतराम है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि उन्होंने कहा कि क्वालिटी से MQM पाकिस्तान का क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्किंग, उसने उनको डिसअपॉइंट किया। तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं ये कहूँगा कि MQM पाकिस्तान ने, फारूक सत्तार भाई ने, हमारी राब्ता कमेटी ने इस वक्त में ये साबित किया कि आज भी जो MQM के पाकिस्तान के साथ लॉयल लोग हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे वो मुंतखब अरकान हैं या वो कारकुनान हैं या वो जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, वो आज MQM पाकिस्तान के लोग, आज आप लोगों को इस बात का एहसास है कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं रहा, लॉयल नहीं है, ये मानते हैं? देखिए, ये मेरी बात, आप एहसास की बात कर रही हैं। आप क्या समझती हैं कि हमने क्यों लाताल्लुकी की और आज हम जो डिसओन कर रहे हैं हर तरह से? देखिए, मैं ये कहूंगा क्योंकि AVM साहब जिस सेटअप से आए हैं, अफवाज पाकिस्तान जानते हैं, जो निजाम है, जो इदारे हैं, कोई सा इदारा ये बात साबित करे कि MQM पाकिस्तान के किसी जिम्मेदार ने किसी तरह का कोई ताल्लुक जो लंदन का ग्रुप है उसके साथ रखा, कोई किसी किस्म की उनके साथ निस्बत बनाई, कोई उनसे दावा किया है साबिक गवर्नर सिंध ने। ये जो इस तरह के दावे आते हैं ना, बातें आ रही है, डिस्टेंस कर नहीं पा रही हैं आप लोगों की MQM लंदन से। मैं फिर वही बात करूंगा। देखिए, इल्जाम दर इल्जाम से हमें बाहर आना चाहिए, हकायक पर मबनी बात करनी चाहिए। 22 अगस्त का जो वाकया हुआ, उसके बाद के बयानात, उसके बाद की सीढ़ियां, उसके बाद के जो कुछ भी है, अगर उससे MQM पाकिस्तान के किसी भी जिम्मेदार का कोई ताल्लुक हो, हमें आप कटहरे में खड़ा कर दे। अब मुझे ये नहीं समझ आती चाहिए कि इतना बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं, जो मुल्क के साथ लॉयल नहीं है उसके साथ आप लोग राब्तों का इल्जाम लगा रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि इस तरह की चीजें, बातें जब तक सामने आती रहेंगी, ये इस बात में सदाकत लगेगी नहीं कि MQM पाकिस्तान उनको साबित किया जाए। मेरी गुजारिश ये है कि उनको साबित किया जाए, और अगर हमारे पर किसी पर भी साबित होती है तो हर तरह का कानून ना उनके ऊपर लागू करके हर तरह की सजा दी जाए, यहां तक कि उनको हमने खुद भी। ठीक है शहजाद चौधरी साहब। हाँ, देखिए, बात यह है कि इन्होंने मुझे और हिलाली साहब को और आपको सेटिस्फाई नहीं करना, इन्होंने इलेक्टोरेट को सेटिस्फाई करना है। अब हम जो बात करते हैं, हम एज एनालिस्ट करते हैं। मेरा ताल्लुक ना किसी ऑपरेशन से था, ना मैं फौज से था, ना मेरा रेंजर्स में रहा, ना मैंने कभी सियासी तौर पर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को या MQM को फौज के अपने पूरे टेन्योर में, एयरफोर्स के टेन्योर में कभी उस तरीके से देखा या ज़रूरत पड़ी देखने की। तो इसलिए मैं तो अब 10 साल से एनालिस्ट हूँ और एनालिस्ट के तौर पर बात करूँगा और सियासी एनालिस्ट के तौर पर बात करूँगा। इस वक्त MQM पाकिस्तान, अगर दो क्लियर पोजीशंस हैं तो एक MQM लंदन की है और दूसरी PSP की है। ये MQM के अंदर एक स्पेक्ट्रम क्रिएट किया जाए, सियासी स्पेक्ट्रम। तो एक सुन लीजिए बात को, अतीक साहब आपके फायदे की बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें शायद इसमें बेहतरी आएगी। एक तरफ MQM लंदन खड़ी है जो कि पाकिस्तान, पूरी आवाज आ रही है मेरे, जी सुनते रहिए। तो एक तरफ MQM लंदन खड़ी है, एक तरफ PSP खड़ी है, क्योंकि PSP ने वाज़े तौर पर अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश कर लिया। MQM लंदन बीच में हाइबरनेट करती है,
موو کرتی ہے، نہ سینٹر سے ہٹتی ہے، بلکہ سینٹر سے بھی تھوڑا سا ایم کیو ایم لندن کی طرف ہلکا سا رائٹ پہ، یہ اسپیکٹرم کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، بڑی خاص وجہ، پی ایس پی کی خوف اتنا زیادہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کے اندر کہ اور دوسرا ان کو یہ بھی ہے کہ ہم پارٹی تو الطاف حسین سے لے لیں، لیکن ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا کام کا طریقہ، ہمارا جو آرگنائزیشنل سٹرکچرز ہے وہ ہم ایم کیو ایم کے استعمال کریں. اب ہوا یوں ہے کہ بہت سارے لوگ اس آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ کے اندر یہ نہیں ان کو سمجھ پا رہی کہ ہم ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہیں یا ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہیں. تو چونکہ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک کلیئر انہوں نے الطاف حسین کے خلاف تو کلیئر سٹانس لیا، لیکن پارٹی آئیڈیالوجی، پارٹی سٹرکچرز، پارٹی کے طریقہ کار سے اپنے آپ کو دور نہیں واضح طور پہ کر پائے. اس وجہ سے، اس ابہام کی وجہ سے پی ایس پی جو کہ بے شک ایک اور کونے میں کھڑی تھی اس کو فائدہ ہوتا جا رہا ہے. تو آج اگر آپ لیڈران کو دیکھیں، وہ سارے لیڈرز تو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، لیکن نیچے سے ووٹرز کھسک کے کہیں اور چلا گیا. تو مجھے خوف یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، اگلے الیکشنز میں یہ نہ ہو کہ لیڈران تو یہی ہوں کہ جو کھڑے ہو جائیں. اور مجھے افسوس اس بات پہ ہوگا اگر فیصل سبزواری واپس نہ آئے، یا وہ رضوی صاحب جو ہمارے تھے وہ واپس نہ آ پائیں. ایون ایک وہ جو فرنج باہر بیٹھا ہے، چاہے وہ بابر غوری ہے، چاہے وہ حیدر عباس رضوی ہے، یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان دونوں دھڑوں میں سے کون اصل میں اپنی پوزیشن کو صحیح طور پہ اسٹیبلش کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے طور پہ اس کے ساتھ آ کے ایڈجسٹ کر جائیں گے. تو یہ ہے ڈائلیما ایم کیو ایم کا، بالکل واضح اور شفاف انداز میں. اب اس میں سے اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہے. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک منٹ، ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. عتیق صاحب، میاں عتیق صاحب، پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا پریس کانفرنس ملتان میں جو آپ نے کیا تھا میں نے سنا تھا، اور آپ کا کیٹیگوریکل ڈس ایسوسیشن الطاف حسین کا میرے خیال میں مناسب تھا اور صحیح تھا اور ٹائملی بھی تھا. تھینک یو ویری مچ. اب میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں الطاف حسین نے فاروق ستار کے بارے میں کہا ہے اس کے 25 کے اس تقریر میں، اب کچھ رہا ہی نہیں ہے میرے خیال میں. اب آپ کو انریزروڈلی، پرسنلی، یہ تو پرسنل اٹیکس ہیں نا بائی الطاف حسین آن یور لیڈرشپ. تو آپ کی لیڈرشپ کو جواب دینا چاہیے، اور آپ اگر آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہیں تو آپ بھی جواب دیں. اب اس کا جو پرسنالٹی ہے، اس کے جو طریقے ہیں، وہ جس قسم کی چیز ہے وہ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، پھر بھی آپ لوگ نہیں کرتے. اس لیے شہزاد چودھری صحیح کہتا ہے کہ لوگوں میں ایک قسم کا ڈاؤٹ ہے کہ آپ کا یہ جو وولٹ فاچے ہوا ہے، کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ، کیا یہ جینیوئن ہے؟ اگر جینیوئن ہے تو وہ جب آپ کو گالیاں دیتا ہے آپ تو اس کو جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے، ریاکشن نہیں دیتے. میں دے لیتی ہوں آپ کا جواب، مجھے بریک لینی ہے، آپ مجھے جواب دیجیے گا، بات کیجیے گا اپنی، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. جی میاں عتیق صاحب اب جواب دیجیے. جی دیکھیے، جیسا کہ ابھی کہا شہزاد چودھری صاحب نے کہ انہوں نے بات کی کہ پارٹی آئیڈیالوجی اور پارٹی سٹرکچر جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہا کس کو؟ ووٹ بینک کو. میں یہ کہوں گا کہ جناب انہی جیسے جو اینالسٹ ہیں، اور انہوں نے جب کمپیریزن کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پی ایس پی بہت بہتر پوزیشن میں ہے اور اس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ کھڑی ہو رہی ہے. جناب میں آپ سے اب کیا بتاؤں، یہاں پر آپ ذرا معلوم کر لیجئے گا کہ پی ایس پی کے جلسے میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کو کون بھیج رہا ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، میں اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، یاد کر لیجئے گا جناب، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، جب بھی آپ کمپیریزن کریں تو انہی چینلز پر بیٹھ کر جو باتیں چند ماہ قبل ہوتی رہی ہیں ذرا اس کو بھی یاد کر لیجئے. جب پی ایس پی میں لوگ جا رہے تھے تو کیا آپ ہی جیسے اینالسٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ڈرائی کلیننگ مشین سے نکل کر جا رہے ہیں؟ تو جناب آج بھی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان لوگوں کے مائنڈ میں وہ ہے.
میں ایک بات کہوں گا, وہ ساڑھے پنجابی کہندے نے جی جڑا پیڑا وہ ایتھے بھی پیڑا, وہ مکہ مدینہ جا کے بھی پیڑا. اس لیے جو غلط ہے وہ غلط ہے, میری گزارش ہوگی, اور جو صحیح ہے کائنڈلی, جو صحیح ہے, جو صحیح عمل کر رہے ہیں, چلیں ایک سوال کا جواب دیں, ایک سوال کا جواب دیں. ایک چھوٹا سا شازیہ ایک سیکنڈ شازیہ چھوٹی, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس سے آپ کو میاں صاحب یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو کتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. یہ جتنی آپ نے باتیں کی میں سب ایگری کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا کچھ رہ گیا ہے کرنے کے لیے, کیا کچھ نہیں کرنا, آپ درست کیا کچھ آپ کو کرنا ہے, ورنہ جیسا میں نے کہا آپ کے نیچے سے ووٹر کھسکتا جا رہا ہے, یہ خیال رکھیے گا. صحیح. اچھا میاں عتیق درست کہہ رہے ہیں آپ سر, دوسری بات کا احساس ہماری رابطہ کمیٹی کو پورا ہے. میاں عتیق صاحب پوچھئے شاید. اب دیکھیں آج کے بیانات الطاف حسین کے دیکھ لیں جو انہوں نے 2-4 روز پہلے دیے پاکستان مخالف, سہولت مرزا کے انکشافات دیکھ لیں, مصطفیٰ کمال کے الزامات دیکھ لیں, اور پھر کس طرح ایم کیو ایم کے جو لوگ چھوڑ کے پی ایس پی میں شامل ہوئے, یہ انکشافات الزامات کسی حد تک آپ اس کو درست مانتے ہیں؟ میری گزارش سنیے گا. دیکھیں آپ نے جو حالیہ یہ بیانات ہیں, اور خاص طور پر ان کنٹینیوشن آف 22 اگست جو بیانات ہیں, آپ ذرا یہ سمجھیے کہ آپ اگر پرسوں کا بیان الطاف حسین کا سن رہی ہیں, جو قطعی کوئی بھی ہم میں سے اس کے اوپر مان ہی نہیں سکتا, تو مصطفیٰ کمال بھی تو یہی بات کرتے رہے نا کہ یہ دشمن ملک سے مدد مانگتے رہے, را کے ایجنٹ ہے. شازیہ فاروق ستار بھائی نے جو ان کے جواب میں باتیں کی ہیں, ذرا آپ وہ بھی سن لیجئے, کتنی واضح ہیں, کتنی کلیئر ہیں کہ جناب فرد واحد قطعی طور پر پوری مہاجر جو یہاں پر کمیونٹی ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد کون سی بات اور رہ جاتی ہے جو ہماری صفائی وہ بیان کرے گی؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہم کون سا عمل کریں کہ جس سے تمام اینالسٹ, تمام گروپ والے لوگ وہ سیٹسفائی ہو جائیں. وجہ یہ ہے کہ ویسے پوچھ لیتے ہیں ہلالی صاحب, ویسے یہ ایم کیو ایم کو پاکستان کو بتا ہی دینا چاہیے, وہ واقعی مجبور ہو کے اب یہ پوچھنا شروع ہو گئے کہ ہم ایسا کیا کریں, ایسا کیا عمل کریں, ایسا ہم کیا آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں کہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, ہم لا تعلق اختیار کر چکے ہیں. انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ یا کل کو ہم ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے. شازیہ ایک اور چیز, ایک جو ہم پر الزام ہے کہ کل کو جا کر یہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے, ذرا اس کا بھی بتا دیں. میں شہزاد چوہدری صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں اور ہلالی صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں, آخر ایم کیو پاکستان کو ایسا کرنا کیا چاہیے؟ ہلالی صاحب, ایک تو ہے یہ باتیں کہنا پریس کانفرنس میں اور ایڈریس کرنا اس کو الفاظوں میں, دوسرا ایک طریقہ یہ ہے مثال کے طور پہ جو ادھر اس ملک میں زیادہ ایفیکٹو ہے, کتنے ڈیمونسٹریشنز آپ نے الطاف حسین کے خلاف نکالے ہیں, کتنے ڈیمونسٹریشنز آپ نکالے ہیں, اس کو ایک پلیکارڈ اس کا ہولڈ کیے اور جوتے پہنا کے, اس لیے کہ وہ قوم کا غدار ہے اور آپ اس کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں. کتنے عورتوں کو کھڑا کر کے اس کے پکچر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں جوتے مارے ہیں, کچھ نہیں, ناٹ اے سنگل ون. مانے کہ ایک آدمی جو اس قسم کی باتیں کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم تو نہیں ہیں, ہم الگ ہیں, چلے میں مان گیا آپ الگ ہیں, یو آر اے پارٹی لیڈر, تو بھائی بتاؤ رو ایگزامپل, مانے کہ وہ جو رو ایموشن کو ایکسپریس کرو, بتاؤ لوگوں کو کہ یو آر جینیوئن. یہ کیا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہنا نہیں جی ہم تو علیحدہ ہیں, ہم تو علیحدہ ہیں. خدا کے لیے ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دا ٹیکٹک؟ یہ ایک ٹیکٹک ہے تو کریں نا. ٹھیک ہے, میں ذرا شہزاد چوہدری صاحب سے بھی آپ کے لیے سجیشن لے لوں, پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. شہزاد چوہدری صاحب, میں جواب دوں. ہلالی صاحب نے تو بتا دیا نا کہ کیا کرنا چاہیے, آپ بتا دیں. میں سمجھ رہا ہوں جی, میں بات کرتا ہوں. میں شہزاد چوہدری صاحب سے پوچھ لوں, پہلے شہزاد چوہدری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. شہزاد چوہدری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی شہزاد صاحب, بہت اچھی سجیشنز دی ہیں جی بہت اچھی سجیشنز دی ہیں ہلالی صاحب نے. 2-4 چیزیں اور ایڈ کر لیں. ایم کیو ایم پاکستان, میاں عتیق, فاروق ستار, باقی سارے لیڈران, ان کو کسی اینالسٹ نے جا کے ووٹ نہیں دینا, ان کو کسی ادارے نے جا کے ووٹ ادارے نے ووٹ نہیں دینا, ان کو کسی میڈیا کے ٹاک شو نے ووٹ نہیں دینا. ان کے ووٹرز کراچی میں اور سندھ کے اربن سینٹرز میں بیٹھے ہیں. ان کو سوال صرف اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم اپنا پیغام, یہ اصل میں ہمیں سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میڈیا کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اداروں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو ہمیں چھوڑ دے کے اپنے آپ جا کے اپنے ووٹرز کو کنونس کرنا ہے کہ ہم جینوئن ہیں, ہم الطاف حسین سے ڈیفرنٹ ہیں,
اور ہم پی ایس پی سے بھی ڈفرینٹ ہیں کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے. اچھا وہ یہ نہیں کر پا رہے, وہ پیغام نہیں جا رہا, ان کی ساری قوت اور ایفرٹ ہم جیسے لوگوں سے لڑنے میں ہے, اداروں سے, میڈیا سے, اینالسٹ سے, آگے پیچھے. ان سے جان چھڑائیں. آپ ایک منٹ جی, ایک منٹ. آپ کا مقابلہ ہوگا پی ایس پی کے ساتھ, اور پی ایس پی آپ کے ووٹرز کو آہستہ آہستہ آپ کے نیچے سے کھینچ رہی ہے. آپ اپنے ووٹر سے گفتگو نہیں کر رہے. یہ ہلالی صاحب کی 2 ایگزامپلز انہوں نے دی نا, یہ لٹمس ٹیسٹ ہیں. آپ یہ کر کے دیکھیے آپ کا کیا جو عزیز آباد کا جو علاقہ ہے کیا آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اگر آپ یہ اس طرح قسم کے کوئی ایکشنز کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نہیں کر پا رہے اور لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے. ہم نے تو آگے ووٹ نہیں دینا. صحیح جواب دے دیں پھر مجھے بریک لینا. میں دونوں اپنے مہربان بزرگ جو ہیں ان سے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم آپ کے لیے تو چلے بات کی بات ہے, جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ووٹرز جنہوں نے 40 سال گزارے ہیں اسی پارٹی میں, وہ جانتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہر لیول پر رابطہ ہے. ہم تو چلے کچھ کر رہے ہیں, لیکن شازیہ معذرت کے ساتھ ذرا مجھے بتائیے گا آپ نے اور آپ کے ان اینالسٹ نے کتنے پروگرام ان کے خلاف کیے, یہی سجیشنز ان کے لوگوں کو کتنوں کو دی, حکومت وقت کو کتنوں کی دی. وہ ایک صاحب جو چادر کبھی اس طرح سے پہن کر آ جاتے ہیں, کبھی اوپر اوڑھ کر آ جاتے ہیں, اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر جس ملک کے, میرے آپ کے ملک کے, میرے آپ کی قوم کی جو اسمبلی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, اور اس ملک کے بارے میں سب کچھ کہنے کے بعد بھی ایک بھائی گورنر ہے, 2 بھائی جو ہیں وہ وزیر مملکت اور فیڈرل وزیر ہیں. اس کا مطلب میڈیا کو فالو ہی نہیں کرتے. مجھے سمجھیے گا محمود اچکزئی کی بات. جی میں بتا رہا ہوں, اچکزئی صاحب کی بات کر رہا ہوں. ذرا تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی کہیے, کوئی قانون ان پر بھی لاگو کیجئے. ہمیں تو آپ غلط نظر سے دیکھتے ہیں, ہمیں تو بات ہو گئی نا کہ پہلے اس کو پکڑو وہ غلط ہے, ہمیں بعد میں پکڑ لینا. ابھی آپ لوگ اپنی جگہ. نہیں میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں حکومت وقت جو ہے کس مصلحت کا تحت ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. سن لیں نا, سن لیں. دیکھیے ایک منٹ. محمود خان, اگر محمود خان اچکزئی کو برا بھلا کہنے سے اور غدار ڈکلیئر کرنے سے آپ کے ووٹ بڑھتے ہیں کراچی میں, اور سر میرے ووٹ بعد کی بات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سن لیں اب آپ سن لیں نا, اب آپ سن لیں نا سر, آپ سن لیں بات. اگر تو آپ کے ووٹ پڑ جاتے ہیں اس چیز سے کہ محمود خان اچکزئی کو غدار ڈکلیئر کر دیا, پھر تو بات بنتی ہے. اور اگر نہیں, مثال کے طور پہ, تو پھر بھی عتیق صاحب یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ آف پاکستان ہی وہ واحد ادارہ ہے جو کسی شہری کی شہریت کو ختم کر سکتا ہے اور کسی پاکستانی کو غدار ڈکلیئر کر سکتا ہے. تو آپ اپنے اگلے سیشن میں 2 اشخاص کے خلاف لے کے آئیے بل, اپنی اسٹیٹمنٹ وہاں پروپوزل, ایک ہونا چاہیے الطاف حسین کے خلاف اور ایک محمود خان اچکزئی کے خلاف, اور پھر آپ پارلیمنٹ کو اسمبلی میں آپ لے آئیے نا, لے آئیے. ہلالی صاحب بالکل جلدی بول دیں, پھر مجھے بریک لینی ہے. ایک بات جلدی سے کہہ دیں, سینٹ میں بھی لائے ہیں. نہیں جی پلیز بولے ہلالی صاحب رتیق صاحب میں آپ کو بتا دوں, اور رتیق صاحب میں آپ کو بتا دوں, یہ دغلا پن جو ہو رہا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں مگر آپ جانتے ہیں میں کس کو ریفر کر رہا ہوں, وہ رجسٹر ہو رہا ہے, وہ لوگوں پہ رجسٹر ہو رہا ہے, اور ایوری لیول آف سوسائٹی پہ وہ رجسٹر ہو رہا ہے کہ وہ کس قسم کے ماڈی کارڈلنگ, کس قسم کے کمپرومائزنگ کر رہے ہیں اس آدمی کے ساتھ جو واقع پاکستان کے خلاف بول رہا ہے اوپنلی. دوسری بات, آج مشرف صاحب نے ابھی ٹکر پہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ایم پیز کو پی ایس پی نہ جوائن کرے. مانے وہ پی ایس پی کے خلاف نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مناسب نہیں ہے کہ پی ایس پی آپ کے ایم پیز کو اپنے طرف لے رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک عجیب سی بات ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ جو ہے, مانے نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے پی ایم ایل, وہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ لوگ اس وقت ریزائن کریں اسمبلی سے. یو نو وائی؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر وقت بات چیت کر کے اگر ووٹس کی ضرورت پڑے وہ لیں. اگر آپ لوگ ریزائن کر دیے, اگر آپ لوگوں نے کہا ہم الطاف حسین کے ٹکٹ پی ایس پی کو ملے گا, مجھے بریک لینے دیں. میں جواب دے دوں جی اس کا, کوئی نقصان ہوگا, وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کس کو فائدہ ہو. کیا ووٹ لینے سر ہلالی صاحب, وہ تو ہم سے کیا رابطہ کریں گے اور کیا ووٹ لیں گے.
جی نہیں وہ کر رہے ہیں. مانے کہ سینٹ پہ اگر ووٹ کسی چیز میں ووٹ ہو تو وہ نہیں آتے ہیں آپ کے پاس کہ ان کے لیے ووٹ کریں. نہیں، ہم تو اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جناب. ہم تو جو مشترکہ جو جوائنٹ اپوزیشن ہے کبھی آپ ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں یار. عتیق صاحب بہت شکریہ آپ کا. اپنے آخری چک کی طرف بھی مجھے بڑھنا ہے اور ہمیں اپنے پروگرام کے آخری حصے میں بات کرنی ہے کہ آخر آج شرجیل میمن نے چودھری نثار پر تابڑ توڑ حملے کیوں کیے. مجھے بریک لینی ہے. میاں عتیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب، ہم نے دیکھا جب دھاندلی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے عمران خان تب پیپلز پارٹی کا حقیقی اپوزیشن کے طور پر وہ رول نظر نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا، باوجود اس کے کہ زرداری صاحب نے ان الیکشنز کو 2013 کے الیکشنز کو آر او کا الیکشنز کہا. آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ آر او الیکشنز کی وجہ سے ہم نے صرف شکست کھائی. اور ہم نے دیکھا کہ شرجیل میمن آج چودھری نثار پر کس طرح تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پاناما کیس کے پر بھی جو آواز پی ٹی آئی نے اٹھائی ہے، عمران خان نے اٹھائی ہے، اور حقیقی اپوزیشن کے طور پر جو رول پھر پیپلز پارٹی کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اب جب الیکشنز میں 1 سال رہ گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس طرح کے رویوں سے کیا حقیقی اپوزیشن اپنے آپ کو ثابت کر سکے گی؟ آج ایک بار پھر سے آر اوز کے الیکشنز کی بات کر کے چودھری نثار کو کہہ کے کہ بڑھ کے نہ مارے، سندھ میں آپ لالی پاپ دے رہے ہیں. کیا حقیقی اپوزیشن بننا چاہ رہی ہے اب 1 سال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں میں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عام طور پر تصور کیا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس یا کسی اور قسم کا جو معاملات ہوئے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ کچھ دے کی بنیاد پہ معاملہ طے ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی نے جو ہارڈنڈ پوزیشن لی ملٹری کورٹس کے اوپر، اور وہ بھی سینٹ میں غالباً ابھی رکا ہوا ہے، اس کی وجوہات بے شمار ہیں. وہ 4 جو کنڈیشنز تھیں بلاول کی، وہاں سے شروع ہوا تھا معاملہ، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ آیا جہاں پر ٹیررزم کی ڈیفینیشن جو ایڈجیکٹو تھا ریلیجس کا، اس کے اوپر آ کے بات پھنس گئی. یہ دونوں صورتوں میں تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ اپنا پاؤنڈ آف فلیش گورنمنٹ سے لینا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں کہ وہ سپورٹ کریں ملٹری کورٹس کے سلسلے کو. اچھا، لیکن اس کے باوجود وہ مان گئے، اور اندر ہی اندر یہ 3-4 چیزیں جس کا آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا یہ ہوا. اب آ جاتے ہیں کہ اصل میں ان میں اصل حقیقت کیا ہے. دیکھیے، یہ ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ 3 یا 4 سال گزرنے کے بعد پیپلز پارٹی پھر سے اپنے آپ کو ایکٹیو کرے گی. ہم پہلے 3-4 سال میں آپ کو تنگ نہیں کریں گے. ایک یہ پاسبلٹی اس سے ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں آ کے شور مچانا ہی تھا، اس لیے کہ اور اس کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے. اور اب جب آپ کا تنظیمی اسٹرکچر سارے اور تنظیمی اسٹرکچر ختم ہو چکا ہو، آپ کے پارٹی کے ممبران کوئی نہ ہو، آپ کا کیڈرز لوز کر چکے ہوں، پی ٹی آئی وہ سب کچھ لے کے آپ سے کھینچ کے جا چکی ہو، تو پھر آپ نے اسی قسم کی گفتگو کرنی ہے. تیسرا، میری نظر میں زرداری صاحب سندھ کے ساتھ بہت شانت ہیں، وہ خوش ہیں سندھ میں. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر حالات ایسے بنے کہ مجھے سینٹر میں بھی مل جائے حکومت تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو میرا یہ جو قلعہ ہے سندھ کا یہ قائم و دائم رہے. اس لیے وہ یہاں پہ آ کے یہ جو ایک اوورٹ سا فساد ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اصل گیم ان کی وہیں پہ ہے، اور وہاں پہ بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے سندھ میں مجھے کوئی بھی قوت اس وقت نظر نہیں آتی. اگر کوئی ایم کیو ایم اربن سینٹرز میں تھی تو وہ بھی تحلیل ہو گئی ہے، اور صرف پیپلز پارٹی کا نام رہ گیا وہاں. ہلالی صاحب، نعرے تو آج بھی لگ رہے تھے عزیز الرحمان چند کے گھر پہ، ایک زرداری سب پر بھاری. ہاں، سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ چلیے آپ کو شہزاد چودھری صاحب نے ایک اچھا سا ایکسپلینیشن دیا، اٹ میک سینس. مگر میں آپ کو بتاؤں، سیدھی سادی بات کریں نا جی. سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یان علی نکل گئی، عاصم نکلنے والا ہے، تو اب میمن کی باری ہے، وہ آ کے اب تھوڑا سا دھلائی کریں. $50 ملین تو اکارڈنگ ٹو نیپ انہوں نے بنا لیا. اب آ کے لیٹ می ٹرائی مائی لک، میں بھی شاید نکل جاؤں. اس کے بعد ٹپی اور رحمان سمرو اور کاکا وہ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. دیکھیے جی، اگر $50 ملین کی الزام کے بعد اگر ایئرپورٹ پہ آپ آئے وتھ پروٹیکٹیو بیل، اور آج اگر آپ 19 گاڑیوں کا انتوراج کے ساتھ آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، کیا یہ چور کو اس طریقے ایلیڈ چور کو ہم اس طریقے سے ریسیو کرتے ہیں، اس طریقے سے سینڈ آف کرتے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک یہ ہے کرمنل انٹرپرائز. آئی پرومس یو، یہ پاکستان از اے کرمنل انٹرپرائز. اس لیے یہ ہو رہا ہے، مانے کہ کمال ہے، کوئی شرم ہی نہیں ہے.
भाई अगर किसी ने कहा मुझे कि तुमने चोरी की है और मैं तो कम से कम पब्लिसिटी नहीं सीख करता ना, मैं जाके छुपता। ये तो दिलेरी से आ रहे हैं, ये हालत है ये इस मुल्क के, दिलेरी से आ रहे हैं और जलसे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जफर इलाली साहब आपका, शहजाद चौधरी साहब आपका, नाज़रीन में तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हो गया, आप अपना फीडबैक देते रहिए। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।